ایٹمی پروگرام پہ امریکہ ایران جو ہے کچھ کمپرومائز کر لے تو فائدہ کس کا ہے؟ اس میں تو فائدہ اسرائیل اور امریکہ کا ہے نا سراسر۔ اس کے باوجود اگر ٹرمپ جنگ جاری رکھنے پر تیار رہتے ہیں، جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ ایک تیسری عالمی جنگ کو دعوت دے رہے ہیں، یا وہ جس طرح کہ ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ ویسے تو ان کی بھتیجی ہیں، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، جی، میری ایل ٹرمپ ان کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے چچا کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ جب پچھلی دفعہ ٹرمپ اقتدار میں تھے تو اس لڑکی نے، خاتون نے، جو ماہر نفسیات ہیں اور سگی حقیقی بھتیجی ہیں، ان کے بڑے بھائی فریڈی کی وہ بیٹی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک ماہر نفسیات کے طور پر اور کئی ماہرین نفسیات سے رابطہ کرنے کے بعد، ڈسکشن کرنے کے بعد، جو ان کے صحت کے معاملات کو دیکھنے والے ہیں، جو ان کی عادات و اطوار سے واقف ہیں، جو ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں، جو ان کے قریب رہے ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ذہنی طور پر جو اس کو جو کہتے ہیں نا ڈس آرڈر کا شکار ہیں، یہ ذہنی طور پر جو ہے وہ صحت مند شخص نہیں ہے، اور دوسرا یہ انتہائی خود پسند ہے، اور اس میں جذبہ انتقام بہت زیادہ ہے۔ اس نے کئی مثالیں دی ہیں اپنے خاندان کے حوالے سے، کیونکہ اس کا بچپن جو ہے ٹرمپ کا، وہ بہت ہی مشکل صورتحال سے، ماں فوت ہوگی، چھوٹا بچہ ہے، اس کی ماں فوت ہوگی ہے، باپ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہر وقت، کیونکہ بعض عادتوں کی وجہ سے وہ اس کو ہر وقت مار پیٹ بھی کرتا ہے اور سختی کرتا ہے۔ تو ایک مینٹلی ڈس آرڈر جو شخص ہوتا ہے، وہ اس نے بھی کہا ہے۔ لیکن اب جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، یہ کوئی ایک ایسا شخص نہیں کر سکتا جو ایک ایسی ریاست کا سربراہ ہو جس کو حالات نے، وقت نے، پوری دنیا کے معاملات کو ذمہ دار بنا دیا ہو، سپر پاور، سول سپر پاور کا جس کو درجہ حاصل ہو۔ وہ شخص اگر اس پوزیشن کو برقرار رکھنے کی بجائے وہ کوشش میں لگا ہو کہ اپنے اتحادیوں سے اس نے بگاڑ لی ہو، اپنے اتحادیوں کا وہ مذاق اڑا رہا ہو، ایسے لگتا ہو کہ وہ فرانس کے صدر سے انتقام لینا چاہتے ہیں، یہ بات ان کی اہلیہ کے تانے دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس نے بھی یہی لکھا ہے، میری ایل ٹرمپ نے بھی یہی لکھا ہے کہ جو کرونا کے دوران یہ صدر تھے نا، تو اس وقت انہوں نے کچھ ایسی پالیسیز بنائی، مثلا صحت کے جو معاملات تھے اس کو بگاڑنے کی کوشش کی، جو وہ وینٹیلیٹرز تھے ان پر ٹیکس بڑھا دیا، یا ان کی امپورٹ جو تھی چائنا سے امپورٹ تھی بڑی، اس کو روک لیا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا جیسا انتقامی ذہن کا ایک شخص ہوتا ہے، اپنے مخالفین کا مذاق اڑانا، ان کو زج کرنا، ان سے انتقام لینا، تو وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں دو مطالبے ہو رہے ہیں، دو مطالبے۔ ایک کانگریس سے مطالبہ ہو رہا ہے، کانگریس سے یہ ہے کہ کانگریس اور اپنی پارٹی سے، ریپبلکن سے، گرینڈ اولڈ پارٹی سب سے پرانی پارٹی جو کہ یہی ریپبلکن ہے، ایک مطالبہ پارٹی اور پارلیمنٹ سے ہو رہا ہے کہ اس کا مواخذہ کیا جائے، ایک مطالبہ جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں اور کیبنٹ سے ہو رہا ہے کہ جی اگر پارلیمنٹ کا مواخذے کی نوبت نہیں آتی تو آئین کا جو آرٹیکل 25 ہے اس کے تحت آپ اس کو نااہل قرار دے کر کہ یہ اپنے مینٹلی چونکہ ڈس آرڈر کا شکار ہے تو اس کو ہٹا کے آپ اختیارات سنبھال لیں اور آئین کے مطابق آپ صدر بن جائیں۔ جی، اور یہ جب مواخذہ ہوا تھا نکسن کا، اس نے تو اتنی بڑی نہ جنگ چھیڑی تھی، بلکہ اس نے تو جنگ جو تھی ویتنام والی، وہ جو معاملات تھے، تو اس کے بعد تو وہ معاملات ٹھیک کر لیے تھے۔ نہیں، وہ تو واٹر گیٹ پہ جا کے مواخذہ ہوا، واٹر گیٹ پہ اس کا مواخذہ ہوا، تو وہ تو ایک چھوٹا معاملہ تھا۔
اپنی پارٹی کے لیکن وہ تو ریزائن بھی کر گیا تھا نا مواخذے سے قبل. نہیں وہ مواخذے مطلب وہ گراؤنڈ بن گیا تھا, پتہ تھا کہ جی مواخذے میں وہ مواخذہ کامیاب ہو جائے گا, اس لیے اس نے استعفیٰ دے دیا. میرے کہنے کا مقصد یہاں سے تو آپ ریزائن کی توقع نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو مطالبہ اس سے بڑا اس نے بحران پیدا کر دیا ہے. صرف ابھی میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا کہ $7 ٹریلین کا نیا بجٹ وہ پلان کر رہے ہیں. اس وقت 39 ملین ڈالر کا خسارہ ہے امریکہ کو, مقروض ہے. اگر یہ 7 ٹریلین بلین نہیں ارشاد صاحب, ٹریلین ہاں, اور خسارہ کتنا ہے؟ 39 ٹریلین. اوکے, یس, یعنی 39 ٹریلین ڈالر کا یہ خسارہ ہے یا مقروض ہے یہ ملک. 7 ٹریلین اس پہ بوجھ مزید پڑتا ہے تو یہ ناقابل برداشت ہوگا, اور اس کی سزا ظاہر بات ہے وہاں کے عوام کو بھگتنی پڑے گی. صاحب یہ تو مسائل ہیں ان کے. ایسی صورت میں وہاں یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے. تو اگر اس جنگ سے نکلنے کا, باعزت نکلنے کا ایک طریقہ ڈھونڈا جا رہا ہے اور ٹرمپ اس کو بھی قبول نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی امریکہ کے جو حالات ہیں, آپ نے برنی سینڈر کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہیں, آپ نے لیون پینیٹا کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہیں, تمام جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, عسکری لوگ ہیں, پھر یہ بھی بہت بڑا کرٹیسزم ود ان امریکہ ہو رہا ہے کہ آپ کے دوران اپنے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے, ایئر سٹاف ہے, آپ اس کو رخصت کر رہے ہیں, تو آپ اعتراف شکست بھی کر رہے ہیں اپنی استعداد. پھر یہ بھی بہت بڑا کرٹیسزم ہے کہ ہماری اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جس کا ایک بھرم تھا اس کو بھی آپ نے ایکسپوز کروا دیا ایسی جگہوں پہ بھیج کے جہاں پہ توقع نہیں تھی, جہاں پہ ضرورت نہیں تھی, یا وداؤٹ پلاننگ آپ نے بھیجی. یہ سارا کرٹیسزم تو اپنی جگہ ہے. یہ جو ابھی تازہ ترین جو ہوا ہے, جس طرح ان کے ہیلی کاپٹر اور جہاز ملا کے 6 ایک ہی آپریشن میں, ایک بندہ بچانے کے لیے 6 جہاز بھی قربان کیے, 6 بندے بھی مروا دیے, وہ کر دیا. اور اب اطلاعات یہ ہیں, ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بیسیکلی یہ آپریشن جو تھا یہ جھوٹ تھا کہ جی ہم پائلٹ کو تلاش کر رہے ہیں اور وہ ہمارا, بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو انرچڈ یورینیم کو چرانے کا منصوبہ تھا اس کے تحت یہ آپریشن کیا, وہ ناکام ہوا, اور جہاز بھی ضائع ہو گئے, ہیلی کاپٹر بھی ضائع ہو گئے, بندے. ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جہاز وہاں تباہ ہوا ہے اور ریت میں دوسرا ہوا جس کے مناظر نظر آ رہے ہیں, اس میں سے ایک پائلٹ کی باقیات ملی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تھا یہ کوئی پائلٹ کی تلاش کا آپریشن نہیں تھا, بلکہ یہ ایک بڑا آپریشن تھا جس کا دعویٰ کر رہے تھے. اس میں ناکامی ہوئی اور اس آپریشن کو یا اس ناکامی کو چھپانے کے لیے اور مزید دعوے کیے جا رہے ہیں. صاحب یہ تو سب اپنی جگہ مقاصد کیا ہیں, لیکن آپ کے اسٹیلتھ تو گیا نا, آپ کا ایکسپوز ہو گیا نا, ختم ہو گیا. آپ کی انڈسٹری یہ والی تو ختم ہو گئی. آپ کمپیٹیبل ہو گئے, آپ رافیل کے, آپ J-10 کے, آپ اس کی JF-17 کے, آپ وہی سسٹم آپ کو ہو گیا. ایک تو بات یہ ہے, ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کی طرف سے بھی ایک آیا ہے کہ جو بو شہر ہے وہاں پہ اگر بمباری کی جاتی ہے تو تابکاری کا خدشہ ہے. نہیں, بمباری جو کی گئی ہے اس نے کہا کہ وہ دیوار سے 72 میٹر کا فاصلہ ہے, جی, یعنی اتنا قریب ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی وہ ہو تو وہاں سے تابکاری ہو سکتی ہے. نہ صرف تابکاری کے نقصانات ہوں گے ایرانی عوام کو, بلکہ ارد گرد کی جو ریاستیں ہیں وہ بھی متاثر ہوں گی, جی, کیونکہ یہ سینٹرل تو نہیں ہے نا, وہ شہر جو ہے وہ سینٹر میں نہیں ہے, جی, تو ارد گرد کے ممالک بھی اس سے متاثر ہوں گے. تو یعنی جو اس کو کہنا چاہیے سفاکیت, سنگ دلی کے انتہا ہے کہ اب انسانی جان اور مال سے اب آگے انسانیت کے خلاف جرائم شروع ہو گئے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس میں کویسچن از دیٹ, ایک تو یہ ہے کہ ایران بظاہر اپیرنٹلی ایک سوچ یہ ہے کہ چین اگر ضمانت دیتا ہے ایران کو تو قوی امکانات ہیں کہ ایران اس ضمانت کو قبول کر لے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ چین کس بنیاد پہ ضمانت دے سکتا ہے, کیسے دے سکتا ہے؟ کیا چین کو ضمانت لینے کے لیے UN کو ساتھ ملانا پڑے گا, چین کو ضمانت لینے کے لیے یورپ کو ساتھ ملانا پڑے گا, یا چین اتنا فرملی بلیو کر لے گا ٹرمپ اینڈ ان کی کمپنی پہ؟ دیکھیں آپ, پاکستان, ترکی, مصر, سعودی عرب جو مصالحت کار ہیں اس وقت جو کردار ادا کر رہے ہیں ان کو داد دیں.